کہ مشہد میں کوئی طالب علم یا خود آغا زیارت کر کے باہر آتے ہیں تو ایک کوئی بوڑھی عورت نظر آتی ہے، وہ دیکھتی ہے معمہ میں امامہ لگایا ہوا ہے، تو وہ نزدیک آتی ہے، پوچھتی ہے کہ تم مجلس پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں مجلس پڑھتا ہوں۔ تو کہا میرے گاؤں آؤ گے مجلس پڑھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی بلائے گا تو آ جاؤں گا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بلا رہی ہوں تمہیں۔ کہا ٹھیک ہے بتائیں کب ہے؟ بتایا اس نے کہ یہ دن ہے، یہ تاریخ ہے۔ گاؤں کا پتہ بتایا تو آگے نے بتایا کہ گاؤں کوئی نزدیک نہیں تھا، بہت دور تھا، یعنی مشہد سے نکل کے بس کر کے جائیں گے، اس کے بعد کہیں پہ رک جائیں گے، پھر کوئی اور وسیلہ کریں گے، پھر وہاں سے پیدل چلیں گے، تب اس گاؤں میں پہنچیں گے۔ کہنے لگے کہ میں نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا۔ وعدے کے مطابق بڑی مشقت سے اس گاؤں تک پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب کسی گاؤں میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو گاؤں میں داخل ہوتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجلس ہے۔ گاؤں کوئی شہروں کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں، مثلا آپ کے یہاں حالی روڈ پر ایک مجلس ہو رہی ہے تو یہاں برابر میں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجلس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا، گاؤں میں جو مجلس ہوتی ہے پورے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے مجلس ہو رہی ہے۔ تو کہنے کہ ہم لوگ داخل ہوئے اندر، میں اکیلے تھے، کہنے کہ میں گیا گاؤں کے اندر، پوچھ رہا ہوں بھائی کہاں مجلس ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہاں مجلس ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی ایک خاتون ہے، ان خاتون کا نام یہ، انہوں نے کہا وہ ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کا گھر وہاں پر۔ تو پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئے، گھر بھی ٹوٹا پھوٹا۔ اب کہنے کہ میں نے دستک دی تو خاتون باہر آئیں، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے، چلو اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آئے، دیکھا کوئی ہے ہی نہیں وہاں۔ تو وہ بیٹھ گئیں اور ان کو ایک کرسی کے اوپر کہا تم یہاں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ کہنے کہ مجلس پڑھو، کہنے کہ مجلس پڑھو۔ اب کہنے لگے کہ میں حیران تھا کہ بھائی میں اتنی دور سے آیا ہوں، کوئی 4 بندے تو ہوں یہاں پہ جس کے لیے میں پڑھوں، ایک اکیلی خاتون بیٹھی بھی ہے، میں ان کے لیے کیا مجلس پڑھوں؟ تو کہنے لگے کہ میں نے بڑی مشکل سے کچھ جملے پڑھے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اور پڑھو، اور پڑھو۔ انہوں نے پڑھے، پھر مصائب کے بھی جملے پڑھے۔ کہا بہت روئیں، بہت زیادہ روئیں وہ، اور اس کے بعد وہ مجلس ختم ہو گئی، اکیلے ایک ہی خاتون۔ یعنی اس کے بعد وہ تھوڑا سا انہوں نے تواضع کی، کوئی چائے لے کر آئیں، اس کے بعد وہ جانے لگی اور کہنے لگیں کہ بیٹا اچھا کیا تم آگے مجلس پڑھ لی، اب اگلی مجلس اس تاریخ کو آنا۔ پھر کہنے کہ انہوں نے کچھ پیسے لیے، وہ پیسے اتنے تھے کہ مشکل سے کرایہ پورا ہو رہا تھا۔ کہنے کہ میں نے اپنے اندر حساب لگایا کہ چلو میں پیسے کا لالچی نہیں ہوں، لیکن میرا پورا دن ختم ہو گیا اور ایک خاتون کو سنانے کے لیے مجھے یہاں تک بلا لیا۔ یہ جب خود روزے پہ آتی ہیں تو وہیں کوئی جگہ طے کر لیتی میرے ساتھ، میں وہیں بیٹھ جاتا، ان کو مجلس سنا دیتا۔ انہوں نے سارا دن بھی میرا ضائع کیا، میں یہاں تک آیا بھی۔ کہنے کہ میں نے سوچا کہ اب میں نہیں آؤں گا، اگلی دفعہ نہیں کر سکتا، میں نہیں آؤں گا تو کیا ہوگا، یہ آئیں گی مشہد، پھر میں مل لوں گا، میں ان کو وہیں سنا دوں گا۔ کہنے کہ اگلا دن آیا، جب وہ اگلی تاریخ آئی تو میں نہیں گیا۔ میں نہیں گیا تو ایک موقع کے اوپر اس ٹائم پر جب مجھے جانا تھا، شروع کی صبح بہت جلدی نکلنا پڑتا تھا، تو سویا فجر کے بعد تو دیکھا خواب میں سید الشہداء تشریف لائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد یعنی مولا تشریف لائے اور مولا نے کہا کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ہماری مجلس بھی نہیں پڑھنا چاہتے۔ کہنے لگے میں ڈر گیا، سوتے سے میں اچانک اٹھا، کہنے کہ میں ڈر گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ فوراً میں نے وضو کیا، معافی مانگی اور بھاگا میں گاؤں کی طرف۔ تو جتنی بھی تیز جاتا دیر ہو گئی، وقت میں نہیں پہنچا۔ کہنے کہ میں نہیں پہنچا، اب میں شرم کے مارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اندر کیسے جاؤں، تو کہنے کہ میں ہمت کر کے چلا گیا۔ میں نے گیا تو میں دیکھا وہ خاتون وہیں فرش عزا پہ بیٹھی ہوئی ہے،
سنیے گا ابھی، سنیے گا ایک جملہ، یعنی وہ خاتون نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مجھے کہا جب تک تمہیں ڈانٹ نہیں پڑی تم نہیں آئے نا، جب تک تمہیں ڈانٹ نہیں پڑی تم نہیں آئے۔